ہم کہتے ہیں کہ میری بہن میری بیٹی اپنا گھر تباہ کرنے سے پہلے، اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے سے پہلے ہم سے رابطہ کریں۔ بے شک ہم آپ کے گھر کے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں گے، آپ کے گھر کو جہنم کی بجائے جنت بنا دیں۔ دو وجوہات لگتی ہیں جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ آج کے حالات کے حوالے سے خلا لے سکتی ہے۔ اب بتاتا ہوں وہ دو شرائط کون سی ہیں۔ ایک عورت جس کا یہ جائز حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے عدالت سے کہ میرا شوہر میرے ازواجی حقوق پورے نہیں کر رہا، یہ عورت کا بنیادی حق ہے۔ دوسری شرط، ایک شوہر عورت کو یہ کہے میں تیرے حقوق نہیں پورے کروں گا، تجھے نان نفقہ روٹی سکنا مکان نہیں دوں گا، نہ تجھے رکھوں گا نہ تجھے طلاق دوں گا۔ اب عورت اس بین میں آ گئی، نہ عورت کے حقوق پورے کر رہا ہے، نہ اسے روٹی سکنا مکان دے رہا ہے، نہ اس کے بنیادی جو ہے وہ ضروریات کا جو ہے وہ خیال کر رہا ہے۔ تو عورت اس صورت میں یہ دعویٰ کرے گی کہ میرا شوہر ان معاملات میں میرے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے۔ تو عدالت کیا کرے گی؟ 3 سمن جاری کرنے سے پہلے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹس بھیجے گی، اس کو بلائے گی، میک شور کرائے گی۔ الحمدللہ میں نے سینکڑوں گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ آپ نے سینکڑوں گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے، ٹوٹنے سے بچایا فیملی کاؤنسلنگ کر کے۔ الحمدللہ جن کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، پیٹرول چھڑکا ہوا تھا رشتہ داروں نے، آج وہ ہنسی خوشی جی رہے ہیں۔ قرآن کا جو ایبسولوٹ فیصلہ ہے، گھر ٹوٹنے سے پہلے جو ہے نا سالس بٹھائیں تاکہ یہاں پر جو گھر ٹوٹنے والا ہے اس کو بچا سکے ٹوٹنے سے۔ کھلا اسلام نے آخری حل رکھا ہے۔ بڑوں کے اندر بھی وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ معاملے کو سلجھائیں، سلجھانے کے بجائے الجھایا جاتا ہے۔ یعنی وہ کاؤنسلنگ اس طرح کی نہیں ہو رہی لگی لپٹی اور پھر اس میں بلکہ تیلی کا کام گھر کے اندر ساس کر رہی ہے، سسر کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جب عورت کو کسی اپنے مرد کے ساتھ یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ناچاکی ہوتی ہے یا وہ لا تعلقی کرنا چاہتی ہے تو کیا شرعی عذر ہیں جن کی بنیاد پر بیوی اپنے شوہر سے کھلا لے سکتی ہے؟ آج کے نوجوان نسل میں میاں اور بیوی کے اندر جس قدر نفرت ہے، کدورت ہے، چیٹنگ ہے، حسد ہے اور پھر ماں باپ کی غلط تربیت ہے، پیچھے سے بیک اپ کا ایک پورا سسٹم ہے، پاور ہے، اس کی بنیاد پر جتنی جلدی گھروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوئے آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈرو نچاکی سے، جھگڑے سے، گھر کو ٹوٹنے سے، مزاجوں کے نہ ملنے سے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تم ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک لڑکا والوں کی طرف سے حکم بنا کر بھیجئے جو دونوں کی باتوں کو سنیں، لڑکی کی بات کو بھی سنا جائے، بیوی کی بات کو بھی سنا جائے اور شوہر کی بات کو بھی سنا جائے۔ پھر وہ دونوں باتوں کو سننے کے بعد اس بات کو کہنے کے مجاز ہوں، حق بجانب ہوں کہ وہ صلح کروا سکے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، آپ نے سیدھا خلے کے اوپر چلے گئے۔ خلا اسلام نے آخری حل رکھا ہے، پہلا حل نہیں ہے، آخری حل ہے۔ پہلا حل کیا ہے؟ بڑے بیٹھ کر معاملے کو سلجھائیں۔ اب بڑوں میں بھی وہ ابیلٹی نہیں ہے، بڑوں کے اندر بھی وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ معاملے کو سلجھائیں، سلجھانے کے بجائے الجھایا جاتا ہے۔ یعنی وہ کاؤنسلنگ اس طرح کی نہیں ہو رہی لگی لپٹی اور پھر اس میں بلکہ تیلی کا کام گھر کے اندر ساس کر رہی ہے، سسر کر رہا ہے، دونوں طرف سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ کے پاس بھی ظاہر اتنے سارے لوگ آتے ہیں مسائل لے کے، تو یہ کاؤنسلنگ کا فیملی کاؤنسلنگ بھی آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے شریعت کو دیکھا جائے، اگر نکاح شریعت کا حکم ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، وہیں پر یہ بھی حکم دیا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہ ایسا حکم ہے جو آج امت کے اندر مفقود ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عدالتیں بھری پڑی ہیں، جو نیلام بازار لگتے ہیں عزتوں کے، جو بچوں کے اوپر ظلم اور جبر ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس پر میں نے سینکڑوں گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ آپ نے سینکڑوں گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے، ٹوٹنے سے بچایا، فیملی کاؤنسلنگ کر کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ میرا ایک اس کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں میرا ایک شعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی لڑکی کھلنا چاہتی ہے، کوئی طلاق دینا چاہتا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ پہلے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کی بٹھا کے انہیں سمجھاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، پھر انہیں؟ یہ آخری حد ہے جی، بالکل ایسے ہی ہم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کے جو پرابلمز ہیں اس کو سالو کرتے ہیں، سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے جو شکوک و شبہات ہیں، ان کی جو مختلف طرح کی سٹریس ہے، دونوں کو ریئل پکچر دکھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ کام میں 20 سال سے کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس دوران میں سینکڑوں گھر ہیں جن کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، پیٹرول چھڑکا ہوا تھا رشتہ داروں نے، آج وہ ہنسی خوشی جی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ کی محنت سے، برکت سے، کاؤنسلنگ سے وہ لوگ بجائے رشتہ توڑنے کے آپس میں جڑ گئے اور وہ معاملات ختم ہو گئے، معاملات جو ہے نا حل ہو گئے، اور الحمدللہ آج بھی وہ لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعائیں دیتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو ہے اس کے اندر حکمت ہے, اس کے اندر رحمت ہے, اور پھر اللہ کی نشانی رشتہ ہو, اس کو ہم توڑنے سے ذرا بھی نہ ڈریں. اللہ ہمیں سب سے پہلے اس نظام کو عام کرنا ہے. ہمارے ہاں کونسلنگ کا کنسپٹ کہاں ہے؟ یونین کونسل میں. یونین کونسل میں کون بیٹھا ہے جسے نہ اللہ کا پتہ ہے, نہ رسول کا پتہ ہے, نہ شریعت کا پتہ ہے, نہ تعلیم کا علم, اس کے پاس کوئی نالج ہے. اس نے کونسلنگ کب آپ کو بلانا ہے؟ جب گھر ٹوٹ چکا ہوتا ہے. یہ نہیں ٹوٹنے لگا ہے, جب گھر ٹوٹ چکا ہے. عقل مندی کیا ہے؟ گھر کی چھت میں دراڑ پڑنے لگی ہے, یا دیوار کے اندر جو ہے وہ دراڑ پڑنے لگی ہے, تو اسی وقت اس کا علاج کیا جائے. جب پورا گھر بکھر جائے, اس کے پلر, اس کی چھت, اس کی دیواریں سب جو ہیں وہ شکستہ ہو گئی ہیں, اب چاہیں گے اسے بنانا تو نہیں بن سکے. اللہ کا مفتی جب حسان گھر کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے, اس کو اسی وقت حل کیا جائے. اور الحمدللہ اس کا مظہر قرآن و سنت کی تعلیمات کی صورت میں اور ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی صورت میں اللہ نے مجھ پر یہ رحمت کی ہے کہ سینکڑوں گھروں کو الحمدللہ ہم نے ٹوٹنے سے بچایا ہے. اللہ کو مفتی حسان ادریس صاحب بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے بات بتائی. انہوں نے سینکڑوں گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا, یعنی جہاں مسائل تھے ان کو کاؤنسلنگ کی, انہوں نے بٹھا کے سمجھایا ان کو. مجھ سے میں وہی سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایک عورت فیصلہ کر سکتی ہے کہ مجھے کھلا لینی ہے, اور کھلا لینے سے پہلے اسے چاہیے ظاہر مسند عالم سے رابطہ کرے, یا آپ سے اگر کوئی خاتون رابطہ کرتی ہے کہ میں کھلا لینا چاہتی ہوں تو آپ ظاہر اس کو پوچھتے ہیں پہلے کہ کیا ایسے شرعی عذر ہے جس کی بنیاد پہ؟ جی ضیاء امین صاحب, بہت خوبصورت آج کا ٹاپک ہے, اور ہمارے اس معاشرے کا جو اصل جو مرض ہے نا, جس نے ہمارے گھروں کو توڑ دیا ہے. اور علامہ صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی, کئی سینکڑوں گھروں کو انہوں نے بچایا ٹوٹنے سے, اور اللہ کو ایسا شخص بہت پسند ہے. اور ایون یہاں تک آیا کہ اس میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. اللہ اکبر, شریعت کا حکم ہے. یعنی اگر آپ میاں بیوی کی دراڑ ختم کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس پر ثواب ملے گا. ثواب ملے, اجر و ثواب ہے. یعنی اس جھوٹ پر ثواب ملے گا. جی یہ دنیا کا واحد جھوٹ ہے. سبحان اور اللہ. علامہ صاحب کی اس بات کو میں آن کروں گا آن دی اور ریکارڈ, کہ ہمارے ہاں جو قرآن کا جو ایبسولوٹ فیصلہ ہے, گھر ٹوٹنے سے پہلے جو ہے نا سالس بٹھائیں, تاکہ یہاں پر جو گھر ٹوٹنے والا ہے اس کو بچا سکے ٹوٹنے سے. اب ذرا سمجھ لیجئے, میں آج آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں. نکاح کیا ہے؟ سنت ہے نا. بے شک نکاح اپنی ذات میں فرض بھی ہو جاتا ہے, نکاح حرام بھی ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے, لوگ پوچھیں گے نکاح حرام کیسے ہوتا ہے, نکاح فرض کیسے ہوتا ہے؟ نکاح حرام تب ہوتا ہے جب ایک مرد, ایک بندہ, اس کو اس بات کا قوی یقین ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جو ہے حقوق پورے نہیں کر سکتا, ازواجی حقوق پورے نہیں کر سکتا, اور اس کو اس بات کا قوی یقین ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے گا, پیٹے گا. تو ایسے شخص کے لیے ہمارے فقہاء نے یہ فتویٰ لگایا ہے, یہ حکم لگایا ہے کہ ایسا شخص نکاح کرنے کا اہل نہیں ہے. اور نکاح فرض کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی شہوت اتنی غالب ہو جائے کہ اس کو زنا کا ڈر ہو جائے, اور پھر وہ حالات اور اسباب کے درجے میں وہ نکاح کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ روزے رکھے. نکاح اپنی ذات میں سنت ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, نکاح تو حضور کی سنت ہے. اب اس سوال پہ آ جائیں جو آپ نے بڑا سوال اٹھایا. خلا جو ہے نا, میں آپ کو صرف ٹاؤن شپ کے علاقے کے بتاتا ہوں, میں جہاں سے رجسٹر کراتا ہوں. یقین کریں 1 مہینے میں اس یونین کونسل والے بندے نے مجھے ذمہ داری کے ساتھ کہا کہ 1 مہینے میں ہمارے پاس 2500 نکاح جو 2500 جو ہے طلاق اور خلا کے جو ہے کیس آ چکے ہیں 1 مہینے میں, صرف ٹاؤن شپ کی پریمیسز میں. ٹاؤن شپ کی پریمیسز میں میں یہ پھر بات کر رہا ہوں. ٹاؤن شپ ایک علاقہ ہے لاہور کا, اور اس علاقے کا جو یونین کونسل ہے اس کا جو چیئرمین ہے, اس نے مجھے یہ بات بتائی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب آ جائیں اس سوال پر کہ عورت خلا کب لے سکتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نگران بنایا, الرجال قوامون علی النساء, ٹھیک ہے نا, نگران ہے, اس کا پروٹیکٹر ہے, اس کا سپریڈنٹ ہے, سپروائزر ہے, اس کا نگہبان ہے. جہاں حدیث میں آتا ہے الطلاق بالساق, طلاق کا جو اختیار کس کو دیا؟ اللہ نے مرد کو دیا ہے. وہاں ایک اور جو ہے خلا کا جو تعلق ہے وہ عورت کے ذات کے ساتھ ہے, عورت لے سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو آج کل خلا لیے جا رہے ہیں وہ خلا نہیں ہے. یہ ہمارے جو, میں بھی آج ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے ٹی وی کے توسط سے, اور بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جو عدالتی خلا جو لڑکیاں عورتیں لے لیتی ہیں, میں معذرت کے ساتھ بات کرتا ہوں, یہ ہمارے جو یک طرفہ فیصلہ کر دی جاتے ہیں عدالت کی طرف سے, یہ بالکل شرعن ناجائز ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اب آ جائیں اس سوال پر, وہ سوال, وہ عنوان کہ کس جز کے اوپر, کس مسئلے کے اوپر. میرے پاس بڑے مسائل آتے ہیں. میں نے صرف پوری جو ہے وہ خلا کے کیسز کو جو ہے اپنے استاد کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا,
صرف دو وجوہات لگتی ہیں جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ آج کے حالات کے حوالے سے خلا لے سکتی ہے. ورنہ مجھے جو خلا کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے شوہر پسند نہیں ہے, مجھے فلاں ہے, میرا گھر ایسا ہے, ایسا عجیب عجیب باتوں پہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا لیتی ہیں اور جا کے جو ہے وہ عدالت جاتی ہیں, اور اس کے بعد 3 سمن ہوتے ہیں, یک طرفہ جو ہے ڈگری دے دی جاتی ہے اور خلا کا جو ہے تنسیخ نکاح کے جو ڈگری جاری کر جاتی ہے اور آگے نکاح کر لیتی ہے. یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اب بتاتا ہوں وہ 2 شرائط کون سی ہیں جو میں نے اس چیز کو بڑا پرکھا, بڑا پڑھا, بڑا سمجھا ایک دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے. ایک عورت جس کا یہ جائز حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے عدالت سے کہ میرا شوہر میرے ازواجی حقوق پورے نہیں کر رہا, یہ عورت کا بنیادی حق ہے. یہ مرد کی جیسے نیڈ ہے عورت کی بھی نیڈ ہے. مانتے ہیں صاحب اس بات کو؟ بالکل صحیح. عورت اب جا کر جو ہے وہ عدالت میں یہ مقدمہ دائر کرے گی. اب عدالت کا جو بیسیکلی جو ثالث ہوگا, جو نگران ہوگا, جو جج ہوگا, جو قاضی ہوگا, وہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گا. وہ بلائے گا اس کے مرد کو, اسے پوچھے گا اگر تو یہ کیس جنرل لکھا, اس کے جو ہے حقوق جسمانی پورے نہیں کر رہا تو اسے 2 سے 3 مہینے کا ٹائم دے گا, جاؤ دوائی کھاؤ, اپنے آپ کا علاج کراؤ, پھر عورت کے جو حقوق پورے کرو. یہ عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ قاضی فیصلہ نہیں کرے گا جب تک اسے مکمل طور پہ اتمام حجت قائم نہیں ہو جاتا. اور اگر اس کے باوجود بھی جو ہے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ بہتری کی امید نہیں آتی تو پھر وہ اس کے بعد پھر وہ عدالت فیصلہ کر سکتی ہے. یہ ایک شرط ہے جو میں سمجھتا ہوں جائز ہے. اور دوسری شرط جس کی بنیاد پر خلا کے حوالے سے اگر عورت دائر کرائے کہ ایک شوہر عورت کو یہ کہے میں تیرے حقوق نہیں پورے کروں گا, تجھے نان نفقہ روٹی سکنا مکان نہیں دوں گا, نہ تجھے رکھوں گا, نہ تجھے طلاق دوں گا. اب عورت اس بین میں آ گئی, نہ عورت کے حقوق پورے کر رہا ہے, نہ اسے روٹی سکنا مکان دے رہا ہے, نہ اس کے بنیادی جو ہے وہ ضروریات کا جو ہے وہ خیال کر رہا ہے. تو عورت اس صورت میں یہ دعویٰ کرے گی کہ میرا شوہر ان معاملات میں میرے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے. تو عدالت کیا کرے گی؟ 3 سمن جاری کرنے سے پہلے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کو نوٹس بھیجے گی, اس کو بلائے گی, میک شور کرائے گی, وہ آئے گا, اس کا موقف سنے گی, اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے موقف پہ ٹٹا ہوا تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ جو عدالت نے جس شک کی بنیاد پر یہ خلا کا فیصلہ کیا ہے یہ درست ہے, یہ جائز عمل ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی عمل جو خلا جو یک طرفہ جو ہے ڈگری دے دی جاتی ہے پیسے. اچھا, عدالت میں جانے سے پہلے کیا کچھ مسند عالم سے رابطہ کرنا کہیں سے وہ بھی ہے جیسے آپ کے سے لوگ رابطہ؟ قسم رب کعبہ کی قسم, یہی تو عبدالقیوم ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھی. میں حیران ہو رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے کونسلنگ کا جو تصور ہے وہ تو مفقود ہو گیا, اور یونین کونسل کے کئی لوگوں کے پاس میرا واسطہ پڑا ہے. خدا کی قسم شریعت کو نہیں جانتے. جب گھر ٹوٹ جاتا ہے, جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک دفعہ وہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا گونگلو سے مٹی ہٹانے والا عمل بلا لیتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں, اور جناب والے کرنا ہے کرو, نہیں تو سائن کرو. بھی پہلے حرام کر رہے ہوتے ہیں, حرام کرام کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے یونین کونسل کو تو نالج ہی نہیں ہے. 3 طلاق کے بعد 3 طلاق ہو چکا ہے, اس کے بعد جناب لڑکی والوں کو بلا رہے ہیں, لڑکے والوں کو بلا رہے ہیں, جی ہم نے وہ فارمیلٹی انہوں نے پوری کرنی ہے. وہاں پر تو سلو کا چانس ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے جیسا کہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بھائی شوہر وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. نمبر 2, وہ اس کی رہائش کا انتظام یا جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں وہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہے, یا کر نہیں رہا جان بوجھ کے, تو وہ خلے کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ بات ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل میں مجھے یہ نہیں پسند, مجھے اس کی روٹی نہیں پسند, مجھے اس کی دال نہیں پسند, مجھے کپڑے دھو کے دیتے, یہ فلانی معاملہ ہوتا. اس صورت میں جو کھلے ہو رہے ہیں, اور پھر آج جو موبائل اور دیگر چیزیں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا تعلقات بن جاتے ہیں, اور لوگ پھر جو ہے وہ خوش نمائی کے پیچھے, کیونکہ جو آپ کا کیمرہ ہے اس کے جو لینز ہیں وہ جو آپ کو پکچر دکھاتے ہیں نا, اس کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. بالکل صحیح. لوگ صرف اس کیمرے کی چندیائی ہوئی لائٹ کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو تباہ کر لیتے ہیں, لڑکیاں اپنے گھر کو تباہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میری بہن, میری بیٹی اپنا گھر تباہ کرنے سے پہلے, اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے سے پہلے ہم سے رابطہ کریں. بے شک ہم آپ کے گھر کے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں گے, آپ کے گھر کو جہنم کی بجائے جنت بنا سکتے ہیں.